تقریب میری بلا تبھی شروع ہو گئی ہے. آپ نے توجہ کے تمام ترزادی میری طرف رکھنے ہیں. انشاءاللہ آپ کا سینہ مدینہ بنے گا. حضور سید اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ صوبہ اتر پردیش کے مشہور شہر بریلی کے اندر بہت ہی علمی روحانی خاندان کے اندر پیدا ہوئے. آپ کے والد گرامی کا نام ہے اسعد الاساتذہ مفتی اعظم ہند جامع المعقول والمنقول جناب مولانا نقی علی خان صاحب، اور جن کے وہ لخت جگر ہیں ان کے والد گرامی کا نام ہے مولانا رضا علی خان صاحب، جن کے وہ لخت جگر ہیں ان کا نام ہے مولانا کاظم علی خان صاحب، جن کے وہ لخت جگر ہیں ان کا نام ہے مولانا اعظم علی خان صاحب، جن کے وہ لخت جگر ہیں ان کا نام ہے سعادت یار خان صاحب، جن کے وہ لخت جگر ہیں ان کا نام ہے خان سعید اللہ کندھاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ افغانستان کے مشہور علاقے کندھار سے تعلق رکھتے تھے. فتوحات اسلامیہ کے سلسلے کے اندر وہاں سے نقل مکانی کر کے جس شہر کو انہوں نے اپنا مسکن اور جس شہر کو اپنے قدموں کی برکت سے مالا مال کیا اس کو ہندوستان کے مشہور صوبہ پنجاب کا دل داتا کی نگری کہا جاتا ہے. بلکہ آج کل تو عاشق کہتے ہیں لاہور کی دو چیزیں ہیں مشہور ہیں، ایک داتا کی نگری دوسری بابا دی پگڑی. اور اس لاہور شہر کو صرف دو چیزیں اب مشہور ہیں، ایک داتا کی نگری دوسری میرے بابا دی پگڑی. اس شہر کو اپنے قدموں کی برکت سے آپ نے مالا مال کیا. اور آپ جانتے ہیں لاہور کے اندر ایک بلڈنگ ہے جس کو شیش محل کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں. یہ شیش محل حضور سید اعلی حضرت کے جد اعلی سعید اللہ کندھاری کی ملکیت تھا. اور اگر میں اس سے آگے چلوں تو حضور سید اعلی حضرت یہ وہ خاندان ہے جو نایا اسلام کے اندر نہیں آیا. اگر حضور سید اعلی حضرت کے سلسلہ نسب کو آگے لے کر چلے تو حضور کے ایک بہت ہی مشہور و معروف صحابی ہیں جس کا نام ہے حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے جا کر احمد رضا کا سلسلہ مل جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے اس خاندان نے اپنے اس پیدا ہونے والے اپنے بیٹے کا نام جو پیدائشی نام ہے احمد رضا کا وہ محمد رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ مولودا فسماہ محمدا فتبرکا باسمہ کان ہوا ومولودہ فی الجنۃ یوم القیامۃ بغیر حساب. میری قوم حدیث سے بھی سبحان اللہ بول تو بشیرہ پہ بول دو، حدیث سے کہنا سبحان اللہ. ہر بندہ اچھی بولے گا سبحان اللہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال جس کو بیٹا عطا کرے وہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے میرے نام کی برکت کی وجہ سے. تو رب ذوالجلال کان ہوا ومولودہ فی الجنۃ یوم القیامۃ بغیر حساب. فرمایا میرے نام کی برکت سے اس بچے کو اور اس کے والد کو قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا. اس لیے کہ حضور سید اعلی حضرت کا پیدائشی نام محمد تھا اور اسی خاندان کی برکت کی وجہ ہی تو ہے کہ حضور سید اعلی حضرت نے ابھی 4 سال کی عمر مبارک ہے نادرہ قرآن آپ مکمل کر چکے تھے. حضور سید اعلی حضرت کی عمر مبارک ہے 4 سال نادرہ قرآن پاک مکمل کر چکے ہیں. 6 سال کی عمر مبارک ہے. ابھی 6 سال کی عمر مبارک میں بہت بڑے مجمع عام کے اندر حضور سید اعلی حضرت نے 2 گھنٹے میلاد کے موضوع پر خطاب کیا ہے. 2 گھنٹے میلاد کے موضوع پر 6 سال کی عمر میں بہت بڑے مجمع عام کے اندر خطاب کرنا یہ میرے امام کا خاصہ ہے. آپ نے خطاب کیا اور اسی خطاب کے اندر کسی نے پوچھ لیا احمد رضا تم نبی کرتے ہو یہ میلاد کے جشن کیوں مناتے ہو؟ آپ نے کہا یہ بتا جب حضور جلوہ گر ہوئے تھے پیدا ہوتے ہی حضور نے سر سجدے میں رکھ کے کون سے جملے بولے تھے؟ اس نے کہا یہی جملے تھے خفیت کبرا اٹھائیے امتی 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 امتی. تو احمد رضا نے کہا جو پیدا ہوتے ہوئے امتی 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 کرے تو امتی کہا کہ نہیں ہے یہ بھی تو نبی کرے نا. آخری بندے یہ بولن محبت نہ سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ.
अहबाब जी वकार 6 साल की उम्र में आपने 2 घंटे मजमा के अंदर मिलाद के मौजू पर खिताब किया। अभी उम्र मुबारक है 8 साल। आगे चलिए 8 साल की उम्र मुबारक में नाव की मशहूर और मरूफ किताब हिदायतुल नाहव, ये पढ़ने पढ़ाने वाले जानते हैं, जो पढ़ चुके हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो जानते हैं। बाद मकामात ऐसे आते हैं तो मुदर्रिसीन को वहां से जोड़कर सोचना पड़ता है। तो हुजूर सैयद आला हजरत ने 8 साल की उम्र मुबारक में हिदायतुल नाहव पर अरबी के अंदर हाशिया लिखा। वो अलग बात है जिसको 70-70 हजार देते हो, वो उनके इल्म के मुताबिक हिदायतुल नाहव फिक़ह की किताब है, वो अलग बात है। मैं उधर नहीं जाना चाहता। ये आप लोगों का मिजाज है कि 80 हजार देकर बुलाया, वो कहते हैं हिदायतुल नाहव ये फिक़ह की मुश्किल तरीन किताब है। और मैं क्या मरे अहमद रजा ने नाहव की हिदायतुल नाहव के अरबी के अंदर हाशिया लिखी। हिदायतुल नाहव पर 8 साल की उम्र। आगे चलिए 13 साल 10 माह 5 दिन की उम्र मुबारक है। 13 साल 10 माह 5 दिन निस्बत देखो। 13 साल 313, 10 माह अशरा मुबशरा, 5 दिन 5 दिन बाद। मैं कि अहमद रजा की फरागत देख, ये दिन तकबीर देख। आज कहते हैं अहमद रजा आज तो प्यार नहीं करता। मैंने कहा 13 साल 10 माह 5 दिन बता रहे हैं। अहमद रजा के से हैं जिसके एक हाथ में असहाब मोहम्मद का दामन है, दूसरे हाथ में आले मोहम्मद का दामन है। 13 साल 10 माह 5 दिन की उम्र मुबारक है। उलूम अकलिया और नकलिया, दरसिया, हिसाबिया, निसाबिया से आपने मुकम्मल फरागत हासिल कर ली। ये ढिले बंदे ने इन गल जुड़नी कोई नहीं। आबास कादरी साहब मैं बंदा छोटा जिया बच्चा पर कच्चा नहीं। हम मेरे दाएं बाएं उलमा तशरीफ फरमान है। 13 साल 10 माह 5 दिन की उम्र मुबारक हुजूर सैयद आला हज़रत उलूम अकलिया और नकलिया, हिसाबिया और निसाबिया और तरफिया से फरागत हासिल की। इस 13 साल 10 माह 5 दिन की मुबारक में आपके सर पर दस्तार फरागत को सजाया गया। और आप कहते लोगों जिस दिन मेरी दस्तार बंदी हुई उसी दिन मैंने बलूगत में कदम रखा, उसी दिन मेरे ऊपर नमाज फर्ज हो जाए। बोलेंगे मैं जरा बोलना चाहता हूँ। अभी ये 13 साल। आगे चलिए 16 साल की उम्र मुबारक, 16 साल की। तवज्जो मेरे तरफ है, मैंने तकरीब भूल जाती है। मैं हाँ मुदर्रिस बंदा। हाँ अनवार भाई इंज नहीं जुड़नी, तुसी मेरे दाएं बाएं उलमा ने मैंने शाबाश देनी है। तकरीर आपे हो जाएगी। हाँ वो सलीम कादरी भी कहना मौला मैंने अपने को बचाई रखी, गैरा ना निबड़ लेसा। ये अपने बोलते रहे तीन नाल में आपे मोकल ऐसा कहो मोहब्बत ला सुभान अल्लाह। 16 साल के मुबारक है। इमाम अहले सुन्नत ने उसूल फिक़ह की मुश्किल तरीन किताब जो आजकल निसाब से निकाल दी गई है, बल्कि मकतू पर भी खाल खाल नजर आती है, मुसल्लम उस-सुबूत, उसके अंदर अहमद रजा ने उसका अरबी के अंदर हाशिया लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने 2 मरतबा पढ़ी है। मुसल्लम उस-सुबूत जो उसूल फिक़ह की किताब है। अभी हुजूर सैयद आला हज़रत की उम्र मुबारक है 22 साल। 22 साल के मुबारक में आप अपने वालिद गिरामी की माइयत में बैत की घर से नार हरा का सफर करते हैं। सैयद आर रसूल नार हरवी रहमतुल्लाह अलैह जो सच्चा सुच्चा सैयद है, असली तो नस्ली सैयद है। यार बोलो इन मन चास नहीं आ रही है, चास नहीं आ रही है। हुजूर सैयद आला हज़रत 22 साल की मुबारक मार हरा का सफर शुरू करते हैं बैत के घर से। इधर हुजूर सैयद आला हज़रत बरेली से चलते हैं, उधर सैयद आर रसूल मार हरवी रहमतुल्लाह अलैह असली तो नस्ली तो सच्चा सुच्चा सैयद मार हरा से बाहर निकल कर बरेली के रास्ते पे आके खड़े हो जाते हैं। लोगों ने कहा हुजूर क्या मामला है, आज बरेली के रास्ते के ऊपर आके खड़े हो गए हो। ये जुमला सुनना अगर दिल रखते हो। सैयद आर रसूल मार हरवी कहते लोगों मुझे बरेली से आशिक रसूल की खुशबू आ रही है। यार चश्मे फलक ने ये नजारा तो देखा कि मुरीद पीर का जिक्र करे, शागिर्द उस्ताद का जिक्र करे। ओ भाई ये नजारा
नस्ल फलक ने पहली मरतबा देखा, अभी मुरीद होने के लिए आ रहे हैं, मुरीद हुए नहीं, आ रहे हैं। सैयद आर रसूल मर हरवी रहमतुल्लाह अलैह बरेली के रास्ते पे आकर खड़े हो जाते हैं कि लोगों ने कहा हुजूर क्या मामला है? कहा मुझे इस रास्ते से आशिक रसूल की खुशबू आ रही है। जब हुजूर सीधा आला हज़रत पहुंचे, सैयद आर रसूल ने सीने से लगाया, फरमाया अहमद रजा हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। और पहले दिन ही हुजूर सैयद आला हज़रत को सैयद आर रसूल मर हरवी ने बैत किया। बैत करने के बाद 13 सिलसिलों के अंदर सनद खिलाफत दी, एक नहीं दो नहीं तीन 13 सिलसिलों के अंदर। और सैयद आर रसूल मर हरवी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले दिन ही अहमद रजा को बैत करते ही 13 सिलसिलों के अंदर सनद खिलाफत दी। तो लोगों ने कहा हुजूर आपके तो मामलात ही बड़े सख्त हैं, शरैत क़ुयूद ही बड़ी सख्त हैं, आप पहले लोगों को मुजाहिदा कराते हो, रियाजत कराते हो, बात के अंदर फिर उन्हें खिलाफत देते हो। अहमद रजा को पहले दिन ही बैत करने के बाद 13 सिलसिलों के अंदर सनद खिलाफत दे दी है। आपने कहा लोगों तुम तो ये कैसे हो, मैंने 13 सिलसिलों के अंदर सनद खिलाफत दी है। सुनो क़यामत के दिन अगर रब्बुल जलाल ने सैयद आर रसूल मर हरवी से पूछा, आर रसूल बता मेरे लिए क्या लाया है, तो कहते अहमद रजा को पेश कर दूंगा, ये लाया हूँ। हुजूर सैयद आला हज़रत फाज़िल बुलंद रहमतुल्लाह अलैह सैयद आर रसूल मर हरवी के हाथ पर बैयत करते हैं। बैत होने के बाद 13 सिलसिलों में सनद खिलाफत दी। लोगों ने कहा पहले दिन ही खिलाफत दे दी है। क्या लोगों सुनो, 2 रिवायतें मिलती हैं। एक के अंदर कहा कि तुम अपनी लकड़ियां गीली लेकर आए थे, अहमद रजा की लकड़ियां खुश्क थी। दूसरी ये मिलती है कहा लोगों कोई आता मुरीद होने के लिए उनकी चादर चाकदार होती है, हम पहले उसे सुथरा करते हैं, पहले उसे धोते हैं, तैयब उतार करते हैं, फिर हम उसे खिलाफत देते हैं। अहमद रजा चादर ही तैयब उतार लाया है। जब 22 साल की उम्र मुबारक, 23 साल की उम्र मुबारक है, पहली मरतबा वालिद गिरामी के मैयत में हज के लिए जाते हैं। हाय हाय 23 साल की उम्र मुबारक हज के लिए मेरे इमाम जा रहे हैं, एहराम बांधा हुआ है, हज के लिए चल पड़े, बहरी जहाज के अंदर बैठे हैं। खुश बंदे ने पूछ लिया अहमद रजा कहाँ जा रहे हो? मदीना शरीफ जा रहे हैं। उन्हें कहा गल समझ नहीं आती, एहराम बनना हो, एहराम बन के फ्लाइट मदीने नहीं जाती। हज उम्रे वाले जानते हैं मदीना शरीफ फ्लाइट होवे एहराम नहीं बनना चाहता, डायरेक्ट मक्के फ्लाइट होवे एहराम बनना चाहते। उन्हें कहा अहमद रजा तंद होते एहराम है, कहते हो मदीने जा रहे हैं, एहराम दस दे तुम मदीने नहीं मक्के जा रहे हो। अहमद रजा ने कहा नहीं असली मदीने जा रहे। उसने बात को बढ़ाया, अब रज़वी बंदा बोलेगा जरा टना टन सुन्नी होगा। ये जिला तोबा टेक सिंध है, तोबा टेक सिंध पीटी सिंध का मतलब ये टना टन सुन्नी। अहमद रजा ने कहा मुझसे कहते हो तो उन्हें एहराम बांधा है, जाना मक्के है, कहता मदीने का है। अहमद रजा ने यूं इशारा मदीने की तरफ करके कहा फरमाया उनके तुफैल रब ने हज भी करा दिया, वो असले मुराद हाजरी उसी पाक दर की है। अब जी बखार पहली मरतबा हज के लिए जा रहे हैं, बहरी जहाज के अंदर एहराम बांधा हुआ है। उसने कहा एहराम है, जाना मदीने है, एहराम की हालत में मक्के जाया जाता है। मेरे इमाम ने मदीने की तरफ रुक करके कहा मेरी तरफ जो करना, कहा उनके तुफैल रब ने कहा लोगों हम घर से चले थे मदीने की हाजिरी के लिए, अभी पहला कदम रखा, मदीने वाले ने पहले कदम पर खैरात ये दी है, हज करा दिया है। ये तो पहले कदम की खैरात है, अभी पहले कदम की खैरात मदीने वाले ने दी है, उनके तुफैल रब ने हज भी करा दिया, असले मुराद हाजिरी। उसने अगला सवाल छेड़ दिया, उसे नहीं पता था ये अहमद रजा है। उसने कहा अच्छा ये दसो जी मक्का अफजल है या मदीना? फरमाया मदीना। हाय हाय। उन्हें कहा मक्का अफजल है या मदीना? फरमाया मदीना अफजल है। उन्हें कहा अहमद रजा कैसी बात करते हो? मैंने तो सुना था बड़े मुहक्किक हो, आलिम हो, क्या हदीस नहीं गुजरी तुम्हारी नजर में मक्के नमाज पढ़ो तो 1,10,000, मदीने पढ़ो तो 50,000 दा, फिर मदीना अफजल की में होया। अहमद रजा ने कहा सुन तुझे पता नहीं ये अहमद रजा है, पठान है,
का सुन तो कहता है हदीस है, मक्के के अंदर पढ़ो 1,00,000 का सवाब है, मदीने के अंदर पढ़ो 50,000 का है। फरमाया कि मुस्तफा जान रहमत ने यदुल्ला वाले हाथ बुलंद किए, फरमा शंति को अनिल हवा वाली जबान खोली, दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। जब मेरे मुस्तफा दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो मेरा इमाम मंजर कशी करता है, इजाबत का सेहरा इनाजत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत में झोंक कर। ये पूछिए उलमा से, इजाबत का सेहरा, ये इजाबत क्या है? ये जगह मकाम इजाबत है। सादा लफ्ज़ है कि ये चेक पोस्ट है। दुआ मंगिए ना तो दुआ जानिए उतना अगे चेक पोस्ट है जिसका नाम है इजाबत, वो मकाम इजाबत है। हर दुआ ਨੂੰ चेक किया जाए और मंगण वाले का कीदा कहेंगे हलाल खादे सो हलाल दा पाया हो, हर चीज चेक होती है। मकाम इजाबत यार तो उतरे, फिर मकाम इनायत, इनायत फिर होती है। तो और मैं दुआ मांगे, तैनात का कोई फर्द दुआ मांगे उसे मकाम इजाबत के तक जाना पड़ता है। मेरा इमाम कहता लोगों सुनो, तैनात का कोई फर्द दुआ मांगे उसे मकाम इजाबत तक जाना पड़ता है। लेकिन जब मेरे हुजूर दुआ के लिए हाथ उठा दे तो मकाम इजाबत झुक कर कदमों में आ जाता है। नारा तकबीर, नारा रिसाल, नारा रिसाल, अज़मत और शान मुस्तफा, अज़मत और शान मुस्तफा, नारा तहकीक। हुजूर ने दुआ मांगी, दुआ क्या थी? मौला जितनी बरकत तूने मक्के के अंदर रखी है दुगनी मदीने के अंदर। ये हुजूर दुआ मांग रहे हैं, मौला जितनी बरकतें तूने मक्के के अंदर रखी दुगनी मदीने के अंदर। अहमद रजा ने कहा बता मक्के के अंदर नमाज पढ़ो कितना सवाब? फरमाया 1,00,000 का तो दुगना कितना होया? दुगना बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो यार। 2,00,000 तो 50,000। दूसरी हदीस फरमाया मक्के पढ़ो और 1,00,000 का सवाब है, मदीने पढ़ो और 2,50,000 का सवाब है। इसलिए हम कहते हैं मदीना अफजल है। वो भी खुश्क बंदा है ना औखे पैंडे पा मुल्ला को यार दी गल सुना मुल्ला, उन्हें गल बढ़ा छड़ी, उन्होंने की पता ये सुनिया दा इमाम बोल रहे। आपने फिर कहा उन्हें कि दफा सिर न खा तैबान सही अफजल। हाय हाय फरमाया कि परा हट दिमाग न खा तैबान सही अफजल। मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं। आपने फरमाया तैबान सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं। क्यों बात बढ़ाई है? फिर अहमद रजा 23 साल के मुबारक है, हरमैन शरीफैन से सफर जारी है। पहुंचे हरम मक्का में, हाजिरी देकर बाहर निकले। अभी अहमद रजा पहुंचे ना थे, घर घर के अंदर अहमद रजा के चर्चे थे। घर घर के अंदर जो शोर था, अहमद रजा आ रहा है, अहमद रजा आ रहा है। हरम शरीफ के अंदर हाजिरी देकर हुजूर सैयद आला हजरत बाहर निकले। आगे हजरत हुसैन बिन सालेह मुफ्ती शाफिया, मक्के का मुफ्ती हुसैन बिन सालेह शाफी रहमतुल्लाह अलैह की नजर पड़ी अहमद रजा पे, देखा तो देखते रह गए। हाय हाय हाय, तो अपने इमाम के नाम पे बोलेगा। आज लोग कहते हैं अहमद रजा का नाम बड़ा लेंदे हो जी, बड़ा जिक्र कर दो। मैं कहता सुन, अहमद रजा मेरा रिश्तेदार नहीं, लेकिन अहमद रजा पे मेरी जान कुर्बान, अहमद रजा पे मेरी औलाद कुर्बान, अहमद रजा पे मेरा माल कुर्बान, तन मन धन सब कुछ हम अहमद रजा पे कुर्बान करते हैं। तो इसलिए अहमद रजा हमें तौहीद का सबक पढ़ाता है, अहमद रजा हमें ताज़ीम मुस्तफा का सबक पढ़ाता है, अहमद रजा हमें सहाबा का अदब बताता है। जब उसी अहमद रजा से पूछा गया अहमद रजा बता हुजूर की आल के बारे में तेरा क्या ख्याल है, तो अहमद रजा बोले आका तेरी नस्ल पाक में है बच्चा 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 नूर का, तू ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हर मक्का तो बाहर निकले। मुफ्ती शाफिया हुसैन बिन सालेह की नजर पड़ी, देखा तो देखते रह गए। आगे बढ़े, अहमद रजा को सीने से लगाया, पेशानी को बोसा दिया, बोसा देकर का वल्लाहि इन्नी लाजिदु नूर अल्लाह फी हाज़िल जमीन। क्या लोगों रब्बुल जलाल की इज्जत की कसम है, अहमद रजा की पेशानी से अल्लाह का नूर तमक्ता में देख रहा हूँ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा
عشق محبت عشق محبت احباب جی وقار ابھی حرم شریف کے اندر حاضری ہو رہی ہے. جب حاضری مکمل ہوئی فل بدی طور پر جب الوداعی طواف کیا امام احمد رضا نے وہ مشہوری نعتیہ نظم لکھی حاجیو آؤ. اچھا اس کو پتا چلا حضور احمد رضا حاجیو آؤ پتہ لگ دے کلے نہیں جان دے. ہائے 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 اکلے نہیں جان دے غلامان بھی نال لے جان دے نا. اس لیے میرے امام نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاس اب ساقی کوثر کا بھی دریا دیکھو. پڑھتے 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 وجدان دیکھو. کمال معرفت ہے یا کمال وجدان ہے کیا شناسی ہے کیا لوگوں یہ اکیلا احمد رضا نہیں بول رہا. غور سے سن تو رضا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. یار کمال معرفت نہیں کیا شناسی ہے. اچھا پھر اعلیٰ حضرت نے ایسا نہیں کہا عقلی دلیل بھی ہے. تُسی سفر کر دے ہو نا سائن بورڈ انہوں روڈاں دے ہوتے ہیں گوجرہ ادھر پینسرہ ادھر ہمیں انہوں ہسپتال ادھر بلال مسجد ادھر ہے نا. فرمایا کہ دیکھو نا بیت اللہ شریف نجرہ مذاب رحمت ہے مذاب ذر ہے سادہ لفظ ہے جنہوں تُسی پرنالا کہیں دے ہو. وہ بیت اللہ دا پتہ کی دے این اسی طرح پہ جدھر مدینہ شریف. میں آسان کی میں کراں دس اس کو آسان بھی کر سکتا ہوں. پرنالے دا بالکل اشارہ وہ یار ہور سائٹ تے بھی لگ سکتا ہے دروازے والی سائٹ تے لگ سکتا ہے حجر اسود والی سائٹ تے لگ سکتا ہے اس سائٹ تے لگے جدھر مدینہ شریف ہے. اے بابا اشارہ ہے غور سے سن تو رضا. ہائے ہائے احباب کی وقار یہ کون سمجھے یہ احمد رضا سمجھے. حضور سید اعلیٰ حضرت جب چلنے لگے نا کچھ لوگوں کی آواز آئی یار حج کر لیا ہے تو تھک گئے ہیں تو آب و ہوا بدلی ہے تو طبیعت ٹھیک کوئی نہیں چلو حج تو ہو گئے تو اتھو سن لیں گے اتھو ہی واپس چلے جائیے مدینے جانا کیڑا ضروری ہے. فرمایا تپ ہے درد ہے کل سفر کیا ہے نہ شکرے یہ تو دیکھ عظیمت کی دھر کی ہے. یہ تو دیکھ تپ ہے بخار درد ہے جسم میں درد ہے کلفت سفر کی تکلیف ہے سفر کی آدھے جی بخار ہو گئے تو جسم درد کر دے تو جناب سفر کی تکلیف آنے فرمایا نہ شکر ہے اور یہ تو دیکھ اور جاندہ کتھے پہ ہیں شفاعت نگر جاندہ کتھے پہ ہیں شفاعت نگر. یہ تو دیکھ اب احمد رضا پہنچے مدینہ المنورہ. یار اسی مدینے کے اندر کسی نے عبد الرحمن جانی کو جاتے ہوئے دیکھا ہو کسی نے امام مالک کو چلتا ہوا دیکھا ہو کسی نے سید احمد الرفاعی کو چلتا ہوا دیکھا ہو. آج ایک اور عاشق جا رہا ہے تاریخ رقم کرنے کے لیے آج ایک اور عاشق جا رہا ہے. یار وہ عاشق کیسے گیا ہوگا جس نے تجھے اور مجھے کہا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے. حرم کی زمین ہائے ہائے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے. میرے امام کہتے لوگوں حرم مکہ ہو یا حرم مدینہ ہو یا پاؤں کے بل نہیں سر کے بل کے بل چاہیے. پھر جب میرے امام بولے نا جس اس کی وادی میں امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل پھول بھی قدم رکھتے ہیں پیچھے پیچھے مصور پاکستان کلندر لاہوری شہر مشرق علامہ اقبال بھی نظر آتا ہے. جس اس کی وادی میں احمد رضا نے قدم رکھا پیچھے پیچھے اقبال کون پوچھو حضرت سے علامہ اقبال قادری جو ہے احمد رضا کے پیچھے پیچھے اقبال نظر آتا ہے. امام اہل سنت نے کہا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. کلندر لاہوری مصور پاکستان شہر مشرق بولا. میں نے کہا پاکستان میں رہنا ہو علامہ کی بات ماننی پڑے گی ورنہ بارڈر پار. علامہ اقبال بولے کہا حضور سید اعلیٰ حضرت آپ حافظ قرآن ہو
عالم دین ہو، وقت کے محقق و مجدد ہو، تمہارا سر پاک ہے، تم سر کے بل چل سکتے ہو۔ کہتے مجھے کمال ندامت ہے جہاں سر جھکانے کی، آقا زمین خراب نہ ہو تیرے آستانے کی۔ کاش کوئی سمجھنے والا بیٹھا ہو۔ انوار لسن تیری اپنی مرضی، تو نہ بول۔ ہائے اقبال نے کیا کہا، مجھے کمال ندامت ہے۔ اردو ہی بولنے کے تمہیں ٹوپے اپڑ جانے۔ کہا یا محبت رہا، سبحان اللہ، یہ اقبال بول رہا ہے، مجھے کمال ندامت ہے جہاں سر جھکانے کی، آقا زمین خراب نہ ہو تیرے آستانے کی۔ اقبال کہتا ہے حضور سید اعلیٰ حضرت آپ کا سر پاک ہے، آپ سر کے بل چل سکتے ہو، مجھے اقبال کو جہاں سر جھکاتے ہی شرم آتی ہے۔ یار ان عاشقوں سے کوئی سیکھے نہ ادب۔ ابھی آگے بڑھے جب قدم رکھا حرم مدینہ میں، پھر بولے اللہ اکبر، میرے قدم اور یہ خاک خاک، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، میرے قدم اور یہ خاک خاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، کا حرم مدینہ کا تقدس تو اتنا ہے جہاں فرشتے بھی دشانی جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو یہاں وضع سر کیا۔ تھوڑا آگے بڑھے، مسجد نبوی میں قدم رکھا تو پھر بولے، ابھی 23 سال کی عمر ہے، حاضری پیش کر رہا ہوں، اجی واپس جانے تو بڑے معاملات نے اجے تو تسی ڈھلے پائے گئے ہو۔ مسجد نبوی میں قدم رکھا تو پھر بولے، کہاں معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے ہو زائرو، اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ اسی شعر میں ختم نبوت بھی ہے، اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، اور یہی وہ در ہے جب میاں والی کی سر زمین سے اٹھنے والا مرد کلندر شیر در علامہ عبدالستار خان یادی، جو علامہ شاہ احمد نورانی کا دسترات، یہ دونوں بندے بابا ان کی اتنی قربانیاں ہیں آپ ان کا احسان چکا نہیں سکتے۔ علامہ نیازی پہنچے حضور کے روضے کی طرف، حاضری کے لیے جا رہے تھے، ترے کی کیا بات تھی، ایک بندہ آگے بڑھا، کہا نیازی صاحب یہ روضہ رسول ہے، حضور کے بارگاہ ہے، ترے کے ساتھ کہاں جا رہے ہو پتہ نہیں، یہ ترے کے ساتھ حضور کے در پہ جاؤ گے۔ یہ جملہ اگر دل ہے پتھر کا ٹکڑا نہیں سننا، ہمارے علامہ نیازی عبدالستار خان نیازی بابا آج اس لیے سینہ چوڑا کر کے ہم بات کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے ہمارا ماضی اندھیرے میں نہیں چھوڑا، اجالے کر کے گئے ہیں۔ وہ اور ہیں جو اندھیرے میں بیٹھ کے کہیں بابے شاہی کوئی نہیں، میں کمرے تیرے کوئی شاہی نہیں، ساڑھے بڑی شاہی نہیں۔ بول بول یار محبت نہ بول، بس میں اشارے کروں گا کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ علامہ نیازی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا حضور یہ روضہ رسول ہے، در رسول کی حاضری ہے، شملے دنال تر دنال۔ اب جملہ سننا اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ علامہ نیازی نے کہا بھائی جو کسی در پہ نہیں جھکا اسی در پہ جھکانے کو آیا ہوں۔ اسی علامہ نیازی سے ایک دن کسی نے پوچھ لیا، نیازی صاحب یہ ترہ کیسے کھڑا رہتا ہے؟ توجہ یار، ترہ کیسے کھڑا رہتا ہے؟ انہیں کہ کیمیں کھڑا رہندے، سینے تو زور تک کھڑا رہندے۔ ہائے ہائے بابا، سینے کے اندر جرت تب بھی پیدا ہوتی ہے جب احمد رضا آئے۔ میں ببانگے بہول پورے وصول سے کہہ رہا ہوں، میں بے علماء تشریف آج ویڈیو بانٹ رہی ہے، جس دل میں احمد رضا نہیں اس کے اندر کبھی جرت و بہادری آ ہی نہیں سکتی ہے، وہ دل تو ہو سکتا ہے، شیر دل نہیں، شیر دل وہی ہوگا جس میں احمد رضا ہوگا۔ عشق محبت اعلیٰ حضرت، عشق محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ احباب جی بخار پہنچے مسجد نبی میں، کہا معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے ہو دائرو، اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ تھوڑا آگے بڑھے، دل میں خیال آیا کیسے جاؤں گا حضور کی جالی کے سامنے، کیسے جاؤں گا، ہائے کیا منہ لے کر جائیں۔
قبر چی جانے تو حضور نے منہ بھی کھانے تو 10 کی میں جائیں گے اشارہ اللہ کرے سمجھ جائیں مجھے اور بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا منہ لے کر جائیں گے قبر میں حضور نے آنا ہے شیخ محقق اطلاق بالاتفاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ عالم دین جیڑے مردرد دے جو پڑھ کے آ جاوے دورہ حدیث کی سند پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام نہ ہو سند قبول ہی نہیں ہوتی وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کو ہر رات بلا ناغہ حضور کا دیدار نصیب ہوتا تھا وہ لکھتے ہیں کہتے جب سے یہ سن رکھا ہے قبر میں حضور نے آنا ہے جی کرتا ہے زندہ ہی دفن ہو جائے زندہ ہی دفن ہو جائے حضور کے سامنے جانا ہے احمد رضا تھوڑی دیر کے رکے کیسے جائیں پھر حوصلہ باندھا پھر بولے تجھ سے چھپاؤں منہ ہائے ہائے تجھ سے چھپاؤں منہ کروں کس کے سامنے کیا کسی اور سے بھی توقع نظر کی ہے آقا سے گناہگار ضرور ہے خطا کار ہے سیاہ کار ہے پر تواڈے اس لیے ہمیں اپنی خطابت پہ ناز نہیں امامت پہ ناز نہیں سجدے پہ ناز نہیں عبادت اور ریاضت پہ ناز نہیں بلندی پہ بالا ہے نام آ گیا ہے کہ لب پر محمد کا نام آ گیا ہے مجھے مل گئی ہے جو عالم کی شاہی میرا ان کے مگتوں میں نام آ گیا ہے تجھ سے چھپاؤں منہ کروں کس کے سامنے آگے بڑھے جب حاضری دے کر آگے بڑھے پہلے تو یہ حال تھا کیسے جاؤں پھر کہ تجھ سے چھپاؤں منہ کروں کس کے سامنے جب حاضری دے کر گئے نا تو خیرات لب بھی تو پھر احمد رضا نے ٹکر کتنے لگی فرمایا کیوں تاجدارو کیوں تاجدارو دیکھی کبھی خواب میں یہ شاید جھولیوں میں جو گدایاں نے در کیا میں اس شعر کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں عام بندہ سمجھ نہیں سکتا تو حضور کی میں سمجھر احمد علی حاکم نے نہ رد گئی مار چھڑے نے تو بعد سے رافضیوں نے کلام سن کے احمد رضا کو کون پڑھے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیوں تاجدارو دیکھی کبھی خواب میں یہ شاید احمد رضا نے ٹکر لئیے بادشاہوں نال ہونے کے بادشاہ توڑے کو مال بھی ہوگا دولت بھی ہوگی کوٹھیاں بھی ہوں گے بنگلے بھی ہوں گے ریاستہ بھی ہوں گیا پر اے دسو اور نبی در تو جڑی منگتے نو خیرات ملی ہے اے تواڈے کول ہونا تے دور دی گل ہے اوے کبھی خان دا جی پٹی جے یار کیا کریں بولیں یار بولا کرو یار اپنے امام کے نام پہ بولا کرو پہچانو احمد رضا کون ہے یہ اور ہیں یہ بدبودار چمنیاں بدبودار دھواں چھوڑنے والی یہ علماء میرا اشارہ سمجھ جائیں جو احمد رضا سید یال حضرت کے طرز میں پہ انگلی اٹھا رہے ہیں میں کہ پترا کہ تو جنی بدبودار دھواں چھوڑنے میں سن ہم ایک دن بتائیں گے کہ یہ سمت دیکھیے یہ علاقہ رضا کا ہے یہ وادی رضا کی ہے وہ ہمالیہ رضا کا ہے جو سمت دیکھیے یہ علاقہ رضا کا ہے ہم بتائیں گے تو جتنے دھومے چھاڑ لے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کیوں تاجدارو دیکھی کبھی خواب میں یہ شاید فرما توڑے کو یہ چیز ہونا تو بھول رہے خواب کی دیکھی جو خواب کی دیکھی جو تیرے ٹکڑوں کو پلے غیر کے ٹھوکر پہ نہ ڈال جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تُسی تھوڑا ڈھیلا تاں بھی بول دے ہو کیونکہ تُسی 70,000 لے خطیب سنان دے آدھی بن چکے ہیں مفت والا مفتی کون سنے میں بڑی مہنگی تقریر کر رہے ہیں تو انہوں پتہ نہیں کہ 70,000 تو 50,000 ایک ہی شاید جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر انمول کر دیا میں نے کہا تم ہماری بولی لگاؤ گے 40,000 کی 50,000 کی یہ کیا اوقات ہے 40,000 اور 50,000 کی جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر انمول کر دیا حضور اعلیٰ حضرت کہتے کیوں تاجدارو دیکھی کبھی خواب میں یہ شاید جھولیوں میں جو گدا یعنی در کی ہے اچھا پھر بندے نے پوچھ لیا انی ترکڑی گال جو کیتی جائے خیرات کون مل گئی ہے تو گال بڑی بڑی کیتی جائے تے خیرات تسی جو منگی ہے تو حضور نے دیتی ہے تو دیر کتنی لگی ہے دیر کنی لگی ہے میری طرف دیکھنا یہ جڑے ہو ہاتھ بھی دیکھنا میرے ہاتھوں کی طرف دیکھنا میں اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھا رہا ہوں فرماتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی
اگر سینے میں دل رکھتے ہو. میں نے کہا اوپر نیچے طبیعت دیکھنے والے سنو، امام علی مقام امام حسین نے میدان کربلا کے اندر جا کر اتنی بڑی قربانی دے کر قیامت تک کے لیے تجھے مجھے پیغام دیا کہ لوگوں میں نے یزید کی طبیعت نہیں دیکھی، نانا محمد کی شریعت دیکھی تھی. ہائے ہائے بولو یار، بولو 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 بولو. یہاں طبیعتیں نہیں دیکھی جائیں گی. کہتے ہیں جی تقریر اے نہیں دکھ کرا جے مجمع راضی ہو جائے، ہن دو راضی نہ ہوئے. لوگوں کو راضی کرنے کے لیے تقریر بھلا ہوتی ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کون راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے. مجھے تو اس سے غرض ہے جو جملے بولوں اس پر میرا خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. منڈو راضی نہ ہو وہ نہ سدو، لیکن مسلک سے غداری نہیں. کیوں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کو ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. جب کہا گیا اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی احمد رضا بتا خیرات مانگی ہے، ملنے میں کتنی دیر لگی؟ میری طرف دیکھو. کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبول عرض میں بس بھیک بار. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کنی دیر لگی ہے خیرات ملنا نے؟ آپ نے فرمایا جیڑی دیر بھی ہوئی ہے ساڑھے علم ہوئی ہے. ہائے 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 ساڑھے علم ہوئی ہے. جنی دیر بھی ہوئی ہے ساڑھے علم ہوئی ہے. مالکان و خیرات دینے دیر نہیں ہوئی. اور دیکھا نہیں اگے تو پڑھ دے تو سن دیا تو فرق نہیں ہوندہ. تو کہنا یقینے ہو سکتے ساڑھے اکے بابے نے سارا کو سمجھا دیتے. جس نے ساری زندگی ہی کوئی نہ رہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. یہ بھی میرے امام کا کلام ہے، یہ بھی میرے امام کا دیا وہ ترانہ ہے. جب انہوں نے پوری زندگی اسی مشن پہ گزاری پھر بالکہ نے دیکھا نہیں خیرات دیتی کی میں خیرات کی میں دیتی ہے. تو پھر لوگوں نے آنکھیں جنازہ دیکھ کے پہ گیا شورے پھر گیا سارا شہر لاہورے. اور اتنے بندے کتھوں آئے سمجھ نہیں آندی گل وچ ہو رہے. بولو یار بولو بولو بھائی. میں تو ٹھرا نالا میں تو ہر ٹن ٹن سنی دی گالی تکار کے جانی اسیاں رضوی ملانگی. کہ کوئی نہیں آج کل جڑے دھڑے بازی جڑے تو نظر آ رہے ہیں نا یہ سارے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کیا دف کے سینے نگار ہے. تو وہی گارہ نے تاج ہے جا بازا غاریہ نے اور کچھ بھی نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبول عرض میں بس بھیک بھر کی ہے. فرما جیڑی دیر بھی ہوئی ہے ساڑھے اللہ ہوئی ہے بس سادہ ہاتھ اٹھتے. میرے کریم سے گھر کترا کے سینہ مادا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. ابھی حاضری ہیں تو وہی وہاں کے وہی طرف ہے جو ہر عاشق کی ہوتی ہے. حضور کرم فرمائیں دیدار نصیب کریں. اسی تمنا کے اندر 2 دن 2 راتیں گزر گئی. نہ اشارہ ہوا نہ جلوہ گری ہوئی. پھر گئے حضور کے روضے کے سامنے. پھر فل بدی اپنا مشہور زمانہ کلام لکھا. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جوڑے تیرے در سے یار پھرتے ہیں. وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے کمال آجی ہوئی. جب آجی کی معراج پہ پہنچے کہا تیری کوئی جو پوچھے بات رضا تو ان سے کتے ہزار پھرتے ہیں تو ان سے کتے ہزار پھرتے ہیں. وہ یہ کلام پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں. ادھر سے اشارہ ہوا دل پہ الکا ہوا کہ احمد رضا کوئی اور ہو تو خواب پہ آتے ہیں. آج جاگتے ہوئے میرا دیدار کر لے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت تاجدار ختم نبوت. اس لیے تو کہا جب دیدار ہوا کا چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے.
پھر دل کیسا چمکا. وہی امام احمد رضا جب دل چمکا حاضر دے کر قلم اٹھایا. احمد رضا کا قلم چلتا جا رہا ہے, تحقیق کے باب کھلتے جا رہے ہیں. احمد رضا کا قلم چلتا جا رہا ہے, ناز کے باب کھلتے جا رہے ہیں, صرف کے باب کھلتے جا رہے ہیں. کوئی پڑھے تو صحیح احمد رضا ہے کون, ہماری چیز شخصیت ہے. اگر تفسیر اور فن تفسیر میں دیکھا جائے تو آپ کی درجنوں بھر کتابیں موجود ہیں. آپ کا معالم التنزیل پر بھی آپ کا حاشیہ ہے, تفسیر خازن پر بھی آپ کا حاشیہ ہے, تفسیر غزالی پر بھی آپ کا حاشیہ ہے. قلم چلتا ہے تو احمد رضا کا چلتا جاتا ہے. اگر حدیث کے باب میں دیکھیں, حدیث اور اصول حدیث میں احمد رضا کا قلم چلتا ہے. بخاری پہ آپ کا حاشیہ, مسلم پہ آپ کا حاشیہ, ابن ماجہ پہ آپ کا حاشیہ, مسند امام احمد بن حنبل پہ آپ کا حاشیہ, دلائل النبوت پہ آپ کا حاشیہ. احمد رضا کا قلم چلتا ہے تو چلتا ہی جاتا ہے. کاش کہ منطق فلسفہ والا احمد رضا کو پڑھتا جو منطق والوں نے تعریف کی, شے کی الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل. کاش کوئی عالم احمد رضا کو پڑھے. احمد رضا نے اس تعریف کا رد کیا. منطقیوں نے انسان کی تعریف کے حوالے نہ تک احمد رضا یہاں پہ بولا ہے. جب احمد رضا کا قلم چلتا ہے تو بس چلتا ہی جاتا ہے. تحقیق کے باب کھلتے جا رہے ہیں, تفسیر کے باب کھلتے جا رہے ہیں, منطق و فلسفہ کے باب کھلتے جا رہے ہیں. احمد رضا کا قلم چلتا ہے تو نزدیکیت بڑھتی نظر آتی ہے. احمد رضا کا قلم چلتا ہے خارجیت بڑھتی نظر آتی ہے. احمد رضا کا قلم چلتا ہے رافضیت دم توڑتی نظر آتی ہے. احمد رضا کا قلم چلتا ہے عاشق سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں تجھ کو رضا مسلم, تجھ کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی. حضور سید اعلی حضرت فاضل بریلوی کا قلم چلتا ہے تو چلتا ہی جاتا ہے. حضور سید اعلی حضرت فاضل بریلوی قلم چلتا ہے. الامن والعلا لکھی کہ 300 حدیثیں نقل کی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعظم الرسول ہیں, 100 حدیثیں نقل کر دی ہیں. آپ نے حقوق والدین پر قلم اٹھایا تو 71 حدیثیں نقل کر دی ہیں. اس لیے جہاں بھی قلم اٹھایا ہے اعلی حضرت نے کمال کر دیا. اسی تراجم کو دیکھیں, آج لوگ کہنے نے وہ جناب ترجمہ ہی پڑھنے جانا مرضی پڑھ لو اور بچہ حافظ ہی بنانے جتنے مرضی بنا لو. میں کہ جتھے مرضی نہیں, جتھے مرضی نہیں اتھے پڑھا جن دل قرآن اور صاحب قرآن دا پیار ہوئے. کہنے جی بریلیاں کولو کداں پڑھائی ہے. ان شہزاد مبارک صاحب ہونی کدی انہاں دا یوم رضا آ گئے, کدی 11ویں آ گئی, کدی 12ویں آ گئی, کدی اتھے ختم دے, کدی اتھے ختم دے. بچے دا ٹائم ضائع ہوندے, حافظ نہیں بن دے. میرے پیر و مرشد شیخ القرآن والحدیث بہکی وقت مفتی محمد منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے اگر سنی ادارے میں آپ کا بچہ حافظ قرآن نہیں بنے گا نا تو گستاخ رسول بھی تو نہیں بنے گا. سنی ادارے میں اگر تیرا بچہ حافظ قرآن نہیں بنے گا نا, صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ بھی نہیں بنے گا, نبی کا گستاخ بھی نہیں بنے گا, اور دوسرے ٹپر کو بن گیا حافظ ہویا حضور کا گستاخ. کی فائدہ ہوتا حافظ دا, کوئی فائدہ ہویا کہ حافظ بنانے. وہ پتہ ہے پھر اتھے حافظ بنانے دی تنو سزا کی لبنی ہے. جو تو مرنے نا سب تو پہلی تنو سزا انہیں یہ دینی ہے, ابے دے مرن تو بعد ان دعا نہیں مانگنی. وہ در حقیقت دس ابا ہن کھٹیا کھا, میں نے پڑھایا بھی نا ہن کھا کھٹیا دعا میں تو محروم راستے ہیں. بھیجیا نا شہزاد مبارک دی صحبت ہے, دعا بھی منگا, کل خانی بھی کر رہا, تیجا پہ چوتھا بھی کر رہا, تو چلیسوں بھی کر رہا. ہن میں نے ادھر بھیجے تو کھا کھٹیا اے تیری صدا ہے. اس لئے احباب کی بکار قرآن پڑھنا جس کا مرضی پڑھ لو, ترجمہ نا. آپ تراجم اٹھا لیں, اس وقت میں نام نہیں لوں گا تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, دیگر تراجم بھی اٹھائیے. میں ایک دو نمونے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سورۃ فتح پڑھ لیجئے 26 سے 12. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اٹھائیے ترجمہ. ہم نے ایک ترجمہ اٹھایا, اس نے کہا نبی ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کو کھولا اور آپ کے اگلے گناہ بھی معاف کر دیے, پچھلے بھی معاذ اللہ. کسی نے ترجمہ کیا آپ کی اگلی خطائیں بھی معاف ہیں, پچھلی خطائیں بھی. میں نے کہا عقل کے اندھے کیا نبی کو خطا دار کہہ رہے, گناہ گار کہہ رہے, تو ہم نے یہ ترجمہ کیسا کر دیا؟ اس سے یہ پتا چلا جب انہوں نے ترجمہ لکھے یہ عقائد سے واقف نہ تھے. میرے امام نے جب ترجمہ کیا تو فرمایا کہ عقل کے اندھے تمہیں پتا نہیں ہے لام کے کتنے معنی ہیں. یہ تو شرم میں عامل پڑھنے پڑھانے والا جانتا ہے. لام 5 معنوں کے لیے آتا ہے, اختصاص کے لیے, علت کے لیے, قسم کے لیے, وعدہ کے لیے.
فرمایا تمہیں بتانے یا علت کے لیے ہے. ترجمہ یہ ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے حبیب رب نے تیرے صدقے تیرے اگلوں کا گناہ بھی معاف کر دیا ہے, پچھلوں کا گناہ بھی معاف کر دیا ہے. اس لیے امام اہل سنت نے یہاں عقائد کی بات کی گا, لوگوں سنو تم کیا بات کرتے ہو نبی کے بارے میں, خطا کا لفظ بولو گے, گناہ کا بولو گے, تمہیں پتہ نہیں ہے. عقائد کی کتابیں تو پڑھ لیتے, شرع عقائد پڑھ لیتے, شرع عقائد پڑھتے, موقع پڑھتے, شرع موقع پڑھتے, فقہ پڑھتے, شرع فقہ اکبر پڑھتے, تو تمہیں پتہ چل جاتا اہل سنت کا نظریہ کیا ہے. ان الانبیاء کلهم معصومون عن الخطاء الصغیرۃ والکبیرۃ قبل النبوۃ وبعد النبوۃ. اللہ کے سارے نبی چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں, بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. ایک آیت ہے, میں دوسری آیت رکھنا چاہتا ہوں, جلدی جلدی توجہ کیجیے. دوسری آیت وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. حضرت عیسیٰ پیغمبر کے والدہ مائدہ حضرت مریم کا ذکر ہوا. یہ وہ مریم ہیں جن کو رب ذوالجلال نے مرد کے لمس سے بھی پاک رکھا ہے. وہ حضرت مریم ہیں پاک دامن طیب و طاہر. وہ حضرت مریم ہیں بے موسم جن کے عبادت خانے میں رب پھل عطا کرتا ہے بغیر خواب کے. حضرت عیسیٰ پیغمبر پیدا ہوئے. اب اس کا ترجمہ گھر میں جا کے پڑھنا دوسرے ٹبر دا. انہوں نے کہا مریم عمران کی بیٹی نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی. انہوں نے کہا بدبختو عزت والا تو بھرے مجمع میں اپنی بیٹی کا نام لینا گوارا نہیں کرتا. تم نبی کی ماں کی شرم گاہ فتاؤ گے, ڈوب نہیں مرتے. تجھ کی ساڑھے گال پہندے ہو جنہوں پتہ مولوی میں کی رولا ہے, اے رولا ہے. ایسے گال کریے کیوں شہزاد جی ہونے شہزاد مبارک صاحب سختی نہ کی دکھو رشتہ داریاں نے. میں کہ رشتے سکا چاچا ہے, شملہ اونچا ہے, مکہ دا چودھری اور وڈیرہ ہے ابو لہب, حضور سے کٹ گیا, قیامت تک کے لیے لعنتیں برس رہی ہیں, تو بھی لعنت بھولتا ہے. میں کہ نبی دی رشتہ داری تو وعد کے تیری آ گئی بھئی جناب, تو نبی دے چاچا, نبی تو کٹ جاوے تو لعنت بھول سکتے تو تیرا چاچا اتو لائے. اے بڑی گال میں کر رہی ہیں, اگر تو تھوڑی یہ ہتی برابر یا کل کسے جھوگے جڑے اعتراض کر دے رہے یہ رشتہ داریاں نے. میں کہا بابا اتنا رشتہ داریاں نہیں دیکھا جان گیا, وہ ساری رشتہ داریاں پیچھے نے, حضور کی عظمت پہلے. رشتے سگا چاچا ہے, شملہ اچھا رکھ دے, مکہ دا چودھری اور وڈیرہ ہے, حضور سے کٹ گیا, قیامت تک کے لیے لانٹیں برستی رہیں گی. رنگ کا کالا ہے, رنگ کا کالا ہے, حبشے کا رہنے والا ہے, حضور سے جڑ گیا. اور لوگوں نے دیکھے, پھر کائنات نے دیکھے, اور کعبہ چلنے آئی, بلال اٹھتے آئی. آپ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا کون سچا کون جھوٹا ہے. میں کہ بس جڑا حضور کے قدموں میں وہی تو سچا ہے. جڑا کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے, انہیں تو لعنت بھیج. اگر کوئی کسی دا ایسا پیر بھی ہوگے نا, انہوں نکر مار کے اگلے گھر اپڑا, تمہیں تو جان چھڑا, وہ سونا مرشد نہیں, وہ کوڑ آئی. جڑا صحابہ دا بے ادب ہو گئے, حضرت امیر معاویہ ہون, ابو سفیان ہون, حضرت ہندہ ہون, عمر بن عاص ہون, انہاں دا جڑا گستاخ ہو گئے, وہ ایسا پیر بنن دے قابل تے دور دی گل ہے, منجھاں دے واڑے چ ملازم رکھن دے قابل نہیں. کی انہاں نوں سمجھائیے, اصل تسی بٹھے پہندے ہو تو میں نوں تقریر بھولنا لگ جاندی ہے. اے مجمع تقریر کراندے مولوی کولو, تو مدرس کولو مطالعہ طالب علمی کراندے. طالب علم نہ مطالعہ کرنا سی بھی کہندے ہیں کہ انہاں نے عبارت نہیں حل کرنی, دسی انہاں نوں کی نقطے دسنے. یہ تقریر تسی کراندے ہو, جے تسی اکھ بند کر لیندے ہو. یہ تواڈی اکھ او بند ہوندی ہے کبوتر والی, او بھی جدوں بلی نوں ویکھ کے اکھ بند کر لیندے, مینوں نہیں ویکھ رہی. یہ حضوری نے عقل مند کو پوچھو ہے جڑا کبوتر باز نے, کبوتر نہ بلی نوں ویکھے نا بس اکھاں بند کر لیندے, کہندے مینوں نہیں ویکھ رہی, او پھڑ لیں آ کے تے بھی اکھاں بند کر لیندے, کہندے مولوی مینوں نہیں ویکھ رہا, اسی سارے نوں ویکھ رہے ہیں. ہاں کہو محبت نہ سبحان اللہ, اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي, آئیے کہیں بات دور نہ چلی جائے. ایک نے ترجمہ کیا کہ شرمگاہ کو روکے رکھا معاذ اللہ, کسی نے کہا کہ شابت کی جگہ کو روکے رکھا. جب کوئی نہیں بولتا تھا اس میدان میں عجب کا دائرے کے اندر رہ کر, اب کون بولتا ہے؟ احمد رضا بولتا ہے.
اب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ میں پڑھنے لگا ہوں، اگر سمجھ آ جائے تو کنجوسی نہیں کرنی۔ میرے امام نے قلم اٹھایا تو کمال کر دیا، فرمایا کہ مریم عمران کی بیٹی نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی۔ ہائے 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 ہائے، مریم عمران کی بیٹی نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی۔ بھائی سارے پاکیزگیاں سمٹ کر اس جملے کے اندر آ جاتے ہیں۔ کون؟ امام احمد رضا جب قلم اٹھاتا ہے، قلم چلاتا ہے تو چلتے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کے موضوع پر 5 کتابیں لکھی، 5 نسبت سے حضور سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے سنیے تو میں کسی میدان کے اندر تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ کو رب نے کمال کا حافظہ دیا تھا، کمال کا حافظہ ہے۔ محدث کچوچ بھی کہتے ہیں کہ جو فقہ حنفی کے ماخذ حدیث سے ہر وقت آپ کو ازبار ہوتی تھی، پھر ان پر جو اعتراضات ہیں وہ بھی ہر وقت آپ کے نظر میں ہوتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا فن تفسیر میں دیکھا جائے تو کیا مقام ہے۔ اگر فن حدیث میں دیکھیں، فن حدیث میں پڑھنے پڑھانے والے جانتے 5 درجے ہیں۔ طالب حدیث، حافظ الحدیث، محدث بھی کہتے ہیں۔ اپنا پہلا درجہ ہے طالب حدیث کا، دوسرا درجہ شیخ الحدیث اور محدث کا، تیسرا درجہ حافظ الحدیث کا، چوتھا حجت حدیث کا، 5واں حاکم حدیث کا۔ سید اعلیٰ حضرت کا اگر مرتبہ تعین کرنا ہو تو میرے امام کے لیے جو آپ کو رب ذوالجلال نے علم دیا تھا، طالب کا درجہ بھی چھوٹا ہے، شیخ الحدیث اور محدث کا درجہ بھی چھوٹا ہے، حافظ الحدیث کا درجہ بھی چھوٹا ہے۔ میرے امام حجت الحدیث کا مرتبہ پہ فائز تھے۔ حضور سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اگر فقہ کے معاملے میں دیکھیں تو ایک مجتہد فی الشرع ہوتا ہے، مجتہد فی المذہب ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجتہد فی الشرع، مجتہد فی المذہب، مجتہد فی المسائل میں دیکھیں تو احمد رضا کا پہلا منور آتا ہے۔ احمد رضا جب قلم اٹھاتے ہیں، اگر پانی کی قسمیں لکھی تو 150 قسمیں لکھ دی ہیں، اگر تیمم کی قسمیں لکھی ہیں 2.25 لکھ دی۔ جس بات کے اندر بھی قلم اٹھایا تو احمد رضا کا قلم چلتا جا رہا ہے۔ جب احمد رضا ہیں فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، سید دیدار علی شاہ صاحب کو مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے کہا چلیے آپ کی بارگاہ میں، انہوں نے کہا میں نہیں جانا، سنے ذات دا پٹھان ہے، مزاج دا سخت ہے تو نہیں جانا۔ انہوں نے کہا یار ایک پر چلتے صحیح۔ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے سید دیدار علی شاہ صاحب سے کہا چلیں دیدار کرنے کے لیے، تو نے کہا نہیں میں نہیں جانا، سنے بذات دا پٹھان ہے، مزاج دا سخت ہے۔ تو نے کہا بھی چلو تو صحیح، جے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، چلے تو صحیح۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں چلا گئے تو آگے مسجد رضا میں نماز کھڑی تھی، تو یہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا وضو تھا، وہ جا کر نماز میں شامل ہو کے 1 رکعت رہے گی۔ میں وضو کرنے گیا، وہاں کنواں تھا، ایک نابالغ بچہ تھا، اس نے پانی بھر کر رکھا، میں وضو کرنے لگا تو نے بچے آئے کہ مولوی جی اجازت لے لو۔ ہائے ہائے، بچے نے آ کے اعلیٰ حضرت کے در پر رہنا، بچے سے دال جا کے میں دنوں سوچا دیدار علی یہ تو احمد رضا کے در کے بچے کے علم کا یہ حال ہے۔ پھر کہا بیٹا مجھے دے دیں، انہوں نے کہا مولوی جی تو مسئلہ پتہ نہیں، نابالغ دینا بھی چاہے نہیں دے سکتا۔ کہتا ہوں بچے نے وضو کیتا تو پھر میں پانی کٹیا تو میں وضو کیتا تو جماعت ہو گئی تھی۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بھی نماز کمپلیٹ کر رہے، 1 رکعت رہتی ہے۔ کہتے ہیں یہ میری اور نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی بات تھی کہ میں نے کہا میں نے نہیں جانا، ذات کا پٹھان ہے، مزاج کا سخت ہے۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، حضور سید اعلیٰ حضرت مسجد باہر نکلتے میں مصافحہ کیا، سلام کیا، تو میں نے کہا حضور کیسا حال ہے؟ فرمایا کیا حال پوچھتے ہو؟ ذات کا پٹھان ہوں، مزاج کا سخت ہوں۔ غلط ہو گئی ہے، غلط ہو گئی ہے۔ یہ ہیں حضور سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ احباب دی وقار۔ آج میں ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں، بھانگ بھانگ کی بولیاں اعلیٰ حضرت کے بارے میں بولی جا رہی ہیں، اس کے اندر کوتاہی تیری اور میری ہے۔ جو خطیب ایسے بلانے ہیں جو مجمع راضی ہو گئے تو لوگ راضی ہوں،
نہیں ویکھنا بھی وہ خارجیت تل جا رہے یا رافضیت تل جا رہے. ایک وقت ہے جدو اسی طالب علمہ سے جدو بھی گل ہوئے آنا جی صحابہ اکرام علیہم رضوان دی تو او شیعہ آل ذہن جاندہ ہی آل دی گل ہوئے دو بندیاں آل ذہن جاندہ ہی کیونکہ دو بندی جناب صحابہ دا نام بڑا لیندے آل دا نہیں تو شیعہ جڑے آل دا لیندے صحابہ دا نہیں تو ساڑھے علماء مثالاں بھی دے دیاں صحابہ ستارے نے تو آل جڑی ہے کشتی ہے ایک کولو ستارے نے تو کشتی کوئی نہیں دوجہ ٹبر کول کشتی ہے ستارے کوئی نہیں اگے ادھر دین جاندہ ہی ہون کی کریے اپنے گھر کھلوتے ہیں یہی ہوندہ رہا اپنے گھر کھلوتے ہیں لیکن سنو میں آپ کو ایک بات بتا کے جا رہا ہوں ساری باتیں چھوڑو بس احمد رضا کے دامن سے بستہ ہو جاؤ. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتایا کرو احمد رضا سے پیار کریں. جو بندہ احمد رضا سے پیار کرتا ہے نہ وہ خارجی ہو سکتا ہے نہ وہ رافضی ہو سکتا ہے. جس دل میں احمد رضا ہو احمد رضا پہرا اتنا دیتا ہے نہ صحابہ کا بغض داخل ہونے دیتا ہے نہ آل کا بغض داخل ہونے دیتا ہے. جس میں احمد رضا ہوتا ہے اسی میں اصحاب محمد کا پیار ہوتا ہے آل محمد کا بھی پیار ہوتا ہے. اور اس سے اگلی بات میں کر دوں احمد رضا اسی دل میں آتا ہے جیسے دل چ مدنی چینل اللہ بابا ہو انہیں آکھے نا جدو لوگوں نے احمد رضا دے بارے بھانگ بھانگ کے بولیاں بولی انہیں کہا لوگوں نہ رولنا کر بھولنا احمد رضا پہ ہماری آنکھیں بند ہیں. یہ امیر اہل سنت ابو بلال مولانا الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے کہا لوگوں احمد رضا پہ ہماری آنکھیں بند ہیں. اب یہ کفل مدینہ نہ لگائیں یہ ذکر مدینہ ہو رہا بولیں. امیر اہل سنت نے کہا احمد رضا پہ آنکھیں بند ہیں آپ نے ہر ایک پہ بند کرنی ہے. احمد رضا پہ بند باقی ہر ایک پہ کھلنی ہے ساڑی ایسے دیکھاں گے تو تولاں گے پرکھاں گے. اس لیے احباب جی بخار یہ جماعت بھی اہل سنت کے لیے محسن ہے. ہمارا شعار دعوت اسلامی ہے ہمارے لیے علامت دعوت اسلامی ہے. ہمارا سر فخر سے بلند کیا کہ اس دعوت اسلامی نے کیا مدنی چینل لبابے نے. دیکھو نا جی اصحاب کی باری یہی تو میدان میں نظر ہے. فیضان امیر معاویہ جب قرآن پر حملہ ہوا فیضان قرآن پر تھیلی سیمیاں پر مسئلہ ہوا تو خون دینے کے لیے آگے پتہ چلا ہے چوری کھانا لئی نہیں چوری کھانا لے. اچھا میں نہ آگے بڑھنا بھی دن میٹھے میٹھے میں الحاوی الفتاوہ پڑھ رہا ہوں علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے نقل کی تھی کہ مولا علی پاک نا بازار جو خربوزہ خرید گیا ہے تو تھوڑا تو کھان لگے تو مٹھا کوئی نہ تو آپ نے حضرت بلال نے کہا بھی یہ نہ جاؤ واپس کرو مٹھا کوئی نہیں کیونکہ ساڑھے نال پیار نہیں کردہ. الحاوی الفتاوہ دندر علامہ سیوطی نے لکھے کتاب میرے کو موجود ہے کہ حوالہ دیکھنا چاہے تو مولا علی پاک نے فرمایا واپس کرو سب نے پیار نہیں کرتا. انہیں کہا حضور کیڑی گل ہے مٹھا کوئی نہیں پیار نہیں کرتا کہ مولا علی پاک نے فرمایا کہ حضور نے مجھے فرمایا علی رب نے تیری محبت ہر شجر ہر بشر پر پیش کی ہے. جس شجر نے تیری محبت کو قبول کیا ہے وہ میٹھا بنا ہے جس نے قبول نہیں کیا وہ کڑوا بنا. اور جس بشر نے تیری محبت قبول کی تھی میٹھا میٹھا بنا لان کیا تجھے کہنا علی نہ پیار نہیں کر دے میٹھا میٹھا کر کے دکھنا جاتے نا فی علی آلیاں الحاوی الفتاوہ بابا ایک جملے میں سارا کو داخل دیتے ہیں یعنی مٹھے مٹھے علی آلے نہیں کیونکہ جب علی نہ پیار کر دو تو مٹھا ہے. میں کہتا تو اپنے وارث ہو تو کیڑے کھاتے چاہیں تو مولا علی کا پردہ لے کے حملہ کرنا چاہیں. حضرت امیر معاویہ پہ نا ہماری آنکھیں کھلی ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں کاتب وحی ہیں امیر المؤمنین ہیں خال المؤمنین ہیں. جو بھی ان کا گستاخ ہے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے. بابا ہماری محبت کا معیار آل محمد ہیں امام حسن ہیں امیر معاویہ تو سلو کی تو ہماری سلو ہے. حسین نے یزید سے جنگ کی ہماری کل بھی جنگ تھی آج بھی جنگ ہے. اس لیے کہ شاید یزید کی آڑ میں امیر معاویہ پہ بھونکے نہیں بک بک بند رکھ یہ ڈھیر نظری نہیں یہ سنی بستے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کماننے والے ہیں. جتنے سال بعد بھی بزم نور ہدا والوں نے یہ بزم سجا کے یہ وعدہ وفا کیا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہمیں ایک ہی سبق پڑھا گئے. آج جتھے ویکھو چوک چوراہے تے پھٹے تے بیٹھے نے موضوع حضور دی ذات حضور دے صحابہ حضور دی آل تیری اوقات کے بھی تیرے پلے کے بھی تینوں پوچھئے تو تینوں صحیح نماز طریقہ نہیں آنا جی جناب موضوع بڑھائی بیٹھے نے
پھٹے تو بہ کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بس اکو نعرہ لاؤ. کوئی پوچھے حضور نور نے بشر نے اکو نعرہ, علم غیب دوبارے پوچھے عالمہ دا کام میں تسی اکو نعرہ لاؤ. حضور سے کیڑا؟ فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ. دلی بولو کوئی مسئلہ نہیں, تقریر موک گئی ہے, میں مکائی بیٹھا بس موک گئی تقریر. یہ اگر یہ آخری ترانہ ہے تقریر موک گئی ہے. آئے میں جدو پڑھنے نا ہاتھ اتھے لے آ کے نا یہ پیٹرول پورا ہو جانے, جہاں تھلے رہی تقریر اگے جانی جب 12 بجنے تو آڑے تو پہلے بجے بیٹھے. اعلیٰ حضرت ہمیں پوچھے حضور کے بارے میں تو کو سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے اولا و اعلیٰ, سارے ہاتھ کھڑے کر کے سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و اعلیٰ, سب سے بالا و اعلیٰ, سب سے اولا و اعلیٰ. لوگوں نے کہا حضور آدم سے بھی, فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ. کہا ابراہیم سے بھی, کہا نہیں سب سے اولا و اعلیٰ. کہا موسیٰ کلیم اللہ سے, کہا نہیں سب سے اولا و اعلیٰ. بات بڑھتی گئی. اعلیٰ حضرت احمد رضا پٹھان جلال میں آگے جملہ سننا, فرمایا سوائے رب کے باقی سب سے. آئے ہائے ہاتھ اچھا کر کے اعلیٰ حضرت سٹ ماری نے پٹھان والی, فرمایا سوائے رب تو باقی سب تو اولا و اعلیٰ, اولا و اعلیٰ, سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و اعلیٰ, سب سے بالا و اعلیٰ. کسی بات میں تیری بات کی جنا بات ہو تو وہ بات کیا, کسی رات میں تیری رات کا جنا ذکر ہو تو وہ رات کیا, جو حیات تیری حیات سے نہ حیات ہو تو حیات کیا. میری ذات میں میری بات میں میری شام میں میری رات میں آقا تیری دل لگی کہ سوا ہے کیا میری داستان حیات میں. یہ کہا جناب سجادہ رسول اللہ علیہ وسلم نے. یہاں پر مولانا روم بھی بولو, فرمایا صد کتاب و صد برق در نار کن, روح دل را جانب دلدار کن. یہ تقریر کا نچوڑ ہے. صد کتاب و صد برق در نار کن, روح دل را جانب دلدار کن. مولانا روم کہتے ہیں لوگوں جو کتابیں جو لٹریچر تمہیں نبی کے در سے دور کرے, ایسی کتابوں کو چوک میں ڈھیر لگا کے آگ لگا دو, روح دل را جانب دلدار کن. ہائے ہائے تم اپنے دل کا قبلہ گنبد خطرہ کو بنا لو. میں نے کہا سجادہ رسول اللہ علیہ وسلم بھی برحق, مولانا روم بھی برحق. یہاں پر علامہ اقبال بھی بولے خیمہ افلاک کا سادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے, کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پھر سراکی کا بادشاہ شاکر شیخ آبادی بولا بس بات خدا دے دنیا تے میرا ڈھول سہارا تو, بس بعد خدا دے دنیا تے میرا ڈھول سہارا تو. تیرے باز ناکیاں کو جو دیکھن احمد رضا نے یہی سبق ہمیں ساری زندگی پڑھایا. یہ نچوڑ جو رہا ہوں اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی یہی عشق مصطفیٰ کی شمع جلائی عاشقوں کے سینے میں. تو وہی شاکر شیخ آبادی کہتا ہے بس بعد خدا دے دنیا تے میرا ڈھول سہارا تو ہے. تیرے باز ناکیاں کو جو دیکھن میری اخدا تارا تو ہے, میں طالب تو مطلوبہ کا, میری موج کنارہ تو ہے. اے شاکر جان پیاری یہ پر جان تو پیارا, جان تو پیارا تو میں. دوران گفتگو صاحباً خاتان میری زبان سے کوئی غلط جملہ نکلا ہو, میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں. جو جملہ رب رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جائے میرے لیے اور آپ کے لیے نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنے. یار زندہ سو پس باقی فقیران آئے صدا کر چلے, میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے, وما علیہ الا البلاغ.